بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات۔ برطانیہ یعنی برٹن جو ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان ایریا کے لحاظ سے، اگر پاکستان ایریا کے لحاظ سے اتنا ہے تو برطانیہ اس سے تقریباً اس کے 5ویں کے برابر جو ہے آپ کے پاس ایریا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن برطانیہ نے پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، افریقہ، دنیا کے بہت سارے ممالک کے اوپر جو ہے وہ راج کیا، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کو ہم دو تناظر کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو ہمارے پاس آزادی سے پہلے کے واقعات ہیں، اور دوسرا ہمارے پاس یہ ہے جو آزادی کے بعد کے واقعات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آزادی سے پہلے کے واقعات کو ہم دیکھیں تو آزادی سے پہلے پاکستان اور برطانیہ کا تعلق جو ہے وہ ایک حاکم اور محکوم کا تھا۔ چونکہ پاکستان اس وقت الگ نہیں ہوا تھا تو پورا ہندوستان جو ہے انکلوڈنگ بنگلہ دیش، یہ آپ کے پاس پورا ہندوستان کے اوپر برطانیہ جو ہے وہ ایک حاکم کی حیثیت سے تھا، اور پاکستانی بھی اس کے اندر جو ہیں وہ محکوم کی حیثیت سے تھے۔ تو جتنا استحصال ہو سکتا تھا مختلف طریقوں سے وہ برطانیہ نے یہاں پر کیا، ٹھیک ہے، اور جتنا وہ یہاں سے گین کر سکتا تھا، فائدے اٹھا سکتا تھا، وہ اس نے اٹھائے۔ اب اس کے اندر جو سب سے زیادہ بڑا جو استحصال انہوں نے یہاں پر لوگوں کا کیا وہ ہمارے پاس تھا معاشی استحصال، ٹھیک ہے۔ برطانیہ سے لوگ یہاں پر آئے، انہوں نے یہاں پر حکومت سنبھالی، تو انہوں نے حکومت اس لیے نہیں سنبھالی کہ یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پر حکمرانی کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن یہاں کے جتنے ریسورسز ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ یہاں پر آئے تھے، اور جتنا فائدہ اٹھا سکتے تھے وہ انہوں نے یہاں سے اٹھایا۔ اب معاشی استحصال انہوں نے یہاں پر کیسے کیا؟ یہاں پر جتنی بھی ہمارے پاس یہ جو ہندوستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش، یہ تینوں مل کر ایک ہندوستان جو ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، پارٹیشن سے پہلے، تو یہ ایک زرعی ملک تھا، اور یہاں پر زراعت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی تھی، سونے کی چڑیا اس کو کہا جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے کافی یہ امیر بھی تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت اتنا زیادہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کا اتنا وہ زمانہ نہیں گزرا تھا، نہ انڈسٹریز نے اتنی ترقی کی ہوئی تھی کہ اس زمانے کے اندر جو سارا دار و مدار تھا اکانومی کا وہ آپ کی زراعت کے اوپر تھا۔ تو یہاں پر پانی بھی اچھا تھا، موسم بھی اچھا تھا، زمین بھی اچھی تھی، تو جو زراعت تھا وہ اچھا خاصا یہاں پر پھل پھول سکتا تھا۔ تو انہوں نے یہاں پر جو نہریں کھینچی یا یہاں پر جو ریلوے لائنز بچھائیں وہ سارے اپنے فائدے کے لیے بچھائیں۔ تو یہاں پر وہ کرتے کیسے تھے، استحصال کیسے کرتے تھے؟ یہاں کی زمین سے جو آپ کے پاس چیز نکلتی ہے، کپاس ہے یا مختلف قسم کی چیزیں ہیں، وہ ان کو را مٹیریل کے طور کے اوپر لے جاتے تھے، یہاں سے سستے داموں خرید لیتے تھے، اور پھر برٹن میں جا کر انڈسٹریز میں اس کو ریفائن کرتے تھے، اس سے گارمنٹس بناتے تھے، اور وہ گارمنٹس واپس یہاں پر لا کر پھر یہاں کے لوگوں کو مہنگے داموں بیچ دیا کرتے تھے۔ اور یہی سیکوینس جو ہے ہمارے پاس آج کل پاکستان کے اندر بھی تقریباً ایسے ہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنے یہاں کے بڑے سرمایہ دار ہیں، جو فیکٹریوں کے مالکان ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ غریب کسان سے چیزیں سستی لے لیتے ہیں، جس طرح آج کل گندم کا کرائسس آیا ہوا ہے، ویٹ کرائسس، تو وہ بھی یہی چیز ہے کہ جو کسان سراپا احتجاج ہیں وہ اس لیے ہیں کیونکہ ان سے جو ان کا من لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، 40 kg جو ان سے گندم لی جا رہی ہے، 40 kg وہ 3000 کے حساب سے لی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ان سے لے لی جائے گی، اس کے بعد یہ مالکان جب پھر عوام کو بیچیں گے تو پھر یہ 6000 کے حساب سے بیچیں گے، خرچہ ان کا اس کے اوپر اتنا نہیں آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کسان بیچارہ جس کو بجلی مہنگی ملتی ہے، اس کے بعد اس کو فرٹیلائزر مہنگے ملتے ہیں، بیج مہنگے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے وہ جب یہاں پر ٹریکٹر چلاتا ہے وہ اسے مہنگا پڑتا ہے، تو اس کے اوپر کاسٹ زیادہ ہی ہوتی ہے، لیکن فیکٹری مالکان جو ہیں، سرمایہ دار جو ہیں، وہ اس سے سستے داموں یہ چیزیں خرید لیتے ہیں۔ جب یہ خرید لیتے ہیں اس کے بعد اس کو ریفائن کرتے ہیں، اور پھر اسی زمیندار کو یعنی عام عوام کو پھر یہ مہنگے داموں جو ہیں یہ چیزیں بیچ دیا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ حاکم محکوم کی صورتحال جو ہے وہ پارٹیشن سے پہلے کی ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد جب پاک بھارت علیحدگی ہو گئی، ٹھیک ہے، انڈیا پاکستان 1947 کے اندر جب الگ ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد بھارت ایک الگ ملک ہے، پاکستان ایک الگ ملک ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہیں یہ اس زمانے کے اندر شروع کے اندر تب ایک ہی ملک ہوا کرتا تھا، بعد میں یہ الگ ہوئے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو برطانیہ نے اپنی مداخلت جو ہے وہ ختم نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اب سیاسی طور کے اوپر بھی وہ مداخلت کرتے تھے۔ سیاسی مداخلت اس طرح سے ہے کہ یہاں پر جو حکومتیں بنتی ہیں، جن لوگوں کو حکومت میں آنا ہوتا ہے، اقتدار میں لانا ہوتا ہے، ان کے لیے جو ہے وہ پراکسیز کر کے کسی طرح سے وہ لابینگ کر کے وہ چیزیں بنا دیتی ہیں تاکہ وہ ایسے فیصلے کریں کہ یہاں سے جتنے ریسورسز کا فائدہ ہے وہ برطانیہ جتنا لے کر جا سکتے ہیں وہ لے کر جاتے رہیں۔ یہاں پر حکومتیں اپنی منمانی کی وہ بناتے ہیں، یہاں پر اپنی پسند کی وہ چیزیں اگاتے ہیں، اور یہاں پر ایسی سینکشنز لگاتے ہیں کہ وہ فائدہ جو ہے اس کا پھر انہی کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح برطانیہ ہمیں کیا کرتا رہا؟ فوجی امداد دیتا رہا، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے فوجی امداد فوج کے ذریعے جب دی جاتی ہے تو اس کے اندر عام عوام کو فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک انسٹیٹیوشن کو دی جاتی ہے، اور اس ایک انسٹیٹیوشن کے ذریعے پھر وہ پورے کے پورے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے پاس تجارتی استحصال، جس طرح پارٹیشن سے پہلے کا ہمارا استحصال ہوتا تھا، اسی طرح کا استحصال جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ یعنی یہاں سے را مٹیریلز لینا، ٹھیک ہے، ریفائنڈ پروڈکٹ نہیں لینا، یہاں سے را مٹیریلز لینا صرف، اور پھر اس کو ریفائن کر کے پھر ہمیں مہنگے داموں جو ہے وہ بیچنا،
ٹھیک ہے، یہ ابھی تک جو ہے یہ ساری چیزیں جاری ہیں. اور جو آپ کو امداد دی جاتی ہے ایک خاص انسٹیٹیوشن کو دی جاتی ہے، ایک خاص مد کے اندر دی جاتی ہے، لیکن اس امداد کو دیتے ہوئے بھی وہ ایسی سینکشنز لگاتے ہیں، ایسی شرائط لگاتے ہیں، کنڈیشننگ ایسی کرتے ہیں کہ اس کا عام آدمی کی زندگی کے اوپر بہت گہرا اور منفی اثر پڑتا ہے. جس طرح ہم جو ہے امداد لیتے ہیں، ورلڈ بینک سے لیتے ہیں، IMF سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا دوسرے ممالک ہمیں دیتے ہیں، تو ساتھ میں اپنی شرائط بھی دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں چیزیں جو ہیں وہ ہم کریں گے تو ہمیں یہ کرنے دی جانی چاہیے، ہمارا اس کے اندر فائدہ ہے، ہمیں اس کی لائسنسنگ جو ہے وہ آسانی سے ملے، ہمارے لوگ یہاں پر آسانی سے آ جا سکیں، لیکن آپ کے لوگ یہاں پر جو ہے وہ آسانی سے نہیں آ سکیں گے، نہ آسانی سے کاروبار کر سکیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شرائط جو ہے اس کے اوپر کرتے ہیں. اب پاکستان اور بھارت کے برطانیہ کے تعلقات کے اندر ایک اور چیز جو ہے، برطانیہ میں مقیم پاکستانی، برطانیہ کے اندر جتنے پاکستانی مقیم ہیں تقریباً کم و بیش اگر دیکھا جائے تو 1.5 ملین ہے، ٹھیک ہے، یعنی 15 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں یہاں سے وہاں پر گئے ہیں. اب ان کی زندگی اگر آپ موازنہ کریں، ٹھیک ہے، تو ان کو 3rd کلاس سٹیزن کا جو ہے وہ درجہ دیا جاتا ہے. ان کو کبھی بھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان کو ایک 1st کلاس سٹیزن کے طور کے اوپر دیکھا جائے، چاہے انہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی جو ہے ان کو ٹیکسز دیے ہوں، ان کے لیے جو ہے خدمات انجام دی ہوں، لیکن وہاں پر ریسزم جو ہے اس کو پروان اتنا چڑھایا گیا ہے کہ پھر بھی ان کو جو ہے پاکستانیوں کو اچھی طرح سے دیکھا نہیں جاتا. اب ہمارے مذہبی، ثقافتی، تہذیبی اختلاف جو ہے پاکستان اور برطانیہ کا جو ہے اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے مذہبی طور کے اوپر ہم ان سے الگ ہیں، وہ عیسائی ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے جو چیزیں ہمارے ساتھ مکس کی ہوئی ہیں ہم نے بہت ساری چیزیں ان کی اڈاپٹ کرنی ہیں. اور ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح آپ لوگوں نے یہ چیز دیکھی ہوگی، وومن مارچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر سال تقریباً ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے بہت سارے مولوی حضرات جو ہیں، ہمارے علماء حضرات بھی اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر ایک خاص طبقے کو فنڈ کیا جاتا ہے تاکہ اس طرح کی تنظیمیں، تحریکیں جو ہیں ان کو پروان چڑھایا جا سکے، ان کو ابھارا جا سکے، اور وہ یہاں کے پولیٹیکل ڈائنامکس جو ہیں ان کو تبدیل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہماری ثقافت، ہماری ڈریسنگ جو ہے، ہمارے جو لباس ہیں، ہمارے جو ڈرامے ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کے اوپر بھی وہ چیزیں ویسے ہی اثر انداز ہوتی ہیں، اور یہ اثر جو ہے وہ پھر بعد میں آ کر ہماری جو ہے سوشل جو ہماری اخلاقیات ہیں ان کو بھی بہت حد تک نیچے گرا دیتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ جو ہم جنس پرستی والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یا LGBT والی جو پروسیس ہیں، LGBT، ٹھیک ہے، یہ لیسبینز، گے، بائی سیکشول، ٹرانسجینڈرز، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو وہ کس طرح سے تحفظ دیتے ہیں یا کس طرح سے وہ ان کے خلاف، ان کے حق کے اندر استعمال ہونے والے بل جو ہیں وہ پاس کرواتے ہیں تاکہ یہ یہاں کی جو اخلاقیات ہیں، یہاں کی جو سوشل ڈائنامکس ہیں ان کو آلٹر کیا جا سکے، ان کو تبدیل کیا جا سکے. اب ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ تعلیمی نظام ہی پورا کا پورا جو ہے وہ برطانیہ کے سسٹم کے اوپر جو ہے وہ بیس کرتا ہے. کیسے؟ کیونکہ ہم جو چیز کرتے ہیں اپنی تو ہمارے پاس کوئی چیز بنائی ہوئی ہے نہیں، ٹھیک ہے، نہ ہی اپنے انوائرمنٹ کو دیکھ کر ہم اس چیز کو چلاتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر اگر ہم اسکول کی ایجوکیشن کو دیکھیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے اسکول کے اندر ہمیں وہ چیزیں کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جو کہ برطانیہ کے اندر تو شاید فیزیبل ہوں، کیونکہ وہاں کی آڈینس، وہاں کا انوائرمنٹ وہ اس چیز کو، وہاں کا کلچر وہ اس چیز کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن ہمارے انوائرمنٹ کے اندر اگر ہم ہو بہو وہی چیز کاپی کر کے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے ہمیں وہ فروٹفل ریزلٹس جو ہیں وہ نہیں ملتے، اور دن بدن ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ گرتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کوانٹٹی جو ہے وہ ہماری بڑھتی جا رہی ہے لیکن کوالٹی وائز جو ہے وہ ہم آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں. اسی طرح ہمارا جو انتظامی نظام ہے، یعنی ہمارا جو پارلیمنٹری نظام ہے، یا ہمارا پولیس کا سسٹم ہے، ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، ٹھیک ہے، ہمارا لیجسلیشن کا سسٹم ہے، یہ سارے سسٹم جو ہیں یہ بھی برطانیہ کے نظام کے اوپر ہی بیس کرتے ہیں. اور جس طرح کا نظام وہ چلاتے رہے ہیں یہاں پر پارٹیشن سے پہلے، تقریباً ویسا ہی نظام جو ہے وہ یہاں پر چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اوورآل ہم اس چیز کو دیکھیں کہ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کیسے ہیں، تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ حاکم اور محکوم کا تعلق جس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ویسے ہی پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات ہیں. پاکستان ان کے ساتھ تعلقات بناتا ہے تو ایک خاص طبقے کو فائدہ ہوتا ہے لیکن پورے کے پورے ملک کو فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، برطانیہ اگر پاکستان کی مدد کرتا ہے تو اس کے اندر اس کے چھپے ہوئے اپنے فائدے اور عزائم ہوتے ہیں جن کو وہ پروان چڑھانا چاہتا ہے. اس کی خاطر چاہے پاکستان کی عوام جو ہے اس کو جتنا مرضی جو ہے وہ گرنا پڑے، اس کو جو ہے معاشی طور کے اوپر اس کا استحصال ہو، تجارتی طور کے اوپر استحصال ہو، علمی لحاظ سے استحصال ہو، اخلاقی طور کے اوپر استحصال ہو، لیکن ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ان کو اپنے پروفٹ سے فائدہ، اپنے پروفٹ سے مطلب ہے اپنا فائدہ جو ہے وہ اس کے اندر دیکھتے ہیں. تو اوورآل ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ حاکم اور محکوم کا جو رشتہ ہوتا ہے اس لحاظ سے ہے. اور کوئی بھی حاکم یہ نہیں چاہتا کہ محکوم اتنا زیادہ جو ہے وہ انلائٹنڈ ہو، کھلے دماغ کا ہو، چیزوں کو سمجھے تاکہ وہ کل کہیں اس کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے. ٹھیک ہے، تو برطانیہ پاکستان کی اگر مدد کرتا ہے تو ان شعبوں کے اندر کرتا ہے، یا ایسے شعبوں کے اندر یا ایسے انسٹیٹیوشن کے ذریعے کرتا ہے جس سے پاکستان کو منیمم فائدہ ہو اور لانگ ٹرم کے اندر جو ہے وہ پاکستانی عوام کو جو ہے وہ ویسے ہی ذہنی طور کے اوپر غلام بنائے رکھ سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا ہمارا پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات. اس سے پہلے ہم US اور پاکستان کے تعلقات کو بھی دیکھ چکے ہیں، باقی جو ممالک ہیں چین، جاپان وغیرہ ان کے ساتھ بھی تعلقات کو دیکھ چکے ہیں. اس کے بعد ہم یورپین یونین کے حوالے سے بھی تھوڑے سے چیزیں دیکھیں گے لیکن وہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر دیکھیں گے. اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے کوشش کریں کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو میں اپلوڈ کروں تو وہ فوراً سے جو ہے وہ آپ کو نوٹیفائی ہو جائے کرے اور آپ اس کو دیکھ لیا کریں.
اور اس کو لائک بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے. شکریہ.